مٹی انسان کا پہلا پیار، اور مٹی سے انسان کا تعلق اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ انسان کی پیدائش۔ لہٰذا یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ اگر انسان اپنے خیالات، تصورات اور جذبات کا اظہار مٹی کو مختلف روپ دے کر کرے۔ فن اور محبت کی سرزمین گجرات کچی مٹی سے بنے برتنوں کی صنعت کے حوالے سے شہرائے آفاق اہمیت کی حامل ہے۔ دو دریاؤں میں گھرے ہونے کی وجہ سے یہاں کی مٹی بہت چکنی ہے۔ ماہرین اس چکنی مٹی کو برتن سازی کے لیے نہایت موزوں قرار دیتے ہیں، اور پھر اس علاقے کی رومانوی لوک داستان سوہنی مہیوال کی سوہنی کا اس پیشے سے منسلک ہونا بھی اس صنعت کو اس خطے میں دوام بخش گیا۔ قدیم زمانے سے ہی یہاں کے لوگ اس پیشے سے منسلک تھے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ علاقہ اپنے برتنوں کی اس صنعت کے حوالے سے مشہور ہوتا گیا اور یہاں کے لوگوں کا ایک بڑا ذریعہ معاش بھی بن گیا۔ صادق آباد ضلع گجرات میں لالا موسا شہر کے ساتھ جی ٹی روڈ پر واقع ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، جو اپنے مٹی کے برتنوں کی وجہ سے نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی جانا جاتا ہے۔ خام مٹی سے خوبصورت برتن بننے تک کا عمل بہت ہی دل فریب اور دیدنی ہے۔ سب سے پہلے مٹی کو صاف کرنے کے لیے اس میں پانی ملا کر ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر صاف ہو جانے والی مٹی کو مختلف پلاٹس میں ڈال کر خشک کیا جاتا ہے۔ یہاں سے تیار مٹی کو پلاٹ سے نکال کر گوندھنے کے لیے لے جایا جاتا ہے، اور پھر یہ مٹی فنکار کے ہنرمند ہاتھوں میں پہنچ جاتی ہے۔ پرانے وقتوں میں چاک کو سخت محنت کر کے فنکار اپنے پاؤں کی مدد سے گھماتا تھا، مگر اب صنعت میں جدت اور تیزی آنے کی وجہ سے اب چاک ایک بجلی کی موٹر کی مدد سے گھمایا جاتا ہے۔ مٹی چاک کے اوپر گھومتی ہے، پھر فنکار اپنی فنکارانہ صلاحیت اور انگلیوں کے دباؤ سے چند ہی لمحوں میں بے جان مٹی میں جان ڈال دیتا ہے۔ عجیب جادوئی سا کام لگتا ہے کہ مٹی کیسے ہاتھوں کے مخصوص دباؤ سے خوبصورت برتن کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ ایک ہنرمند فنکار جب مٹی پر اپنی انگلیاں رکھتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی مخروطی انگلیاں مٹی سے محو گفتگو ہیں، اور وہ اس گفتگو میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ پھر گرد و نواح سے بھی لاپرواہ ہو جاتا ہے، اور تخلیق کے سحر انگیز عمل سے گزر کر جب کچھ تشکیل پاتا ہے تو وہ اس ہنرمند کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے۔ حالات چاہے کچھ بھی ہوں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان عام اور سادہ لوگوں نے اس کام میں بھی تجربات کرنا شروع کیے، اور پھر یہ لوگ شاہکار بناتے چلے گئے، اور آج مٹی سے بنے یہ شاہکار جہاں گھروں کی زینت کو بڑھا رہے ہیں، وہیں پر کئی بڑے بڑے ریسٹورانٹس نے بھی اپنی خوبصورتی اور ثقافت کو ظاہر کرنے کے لیے مٹی کے ان برتنوں اور دوسری اشیاء کا سہارا لیا ہے۔ اس پیشے سے منسلک فنکار اور ہنرمند بہت محنت اور باریک بینی سے برتنوں پر کام کرتے نظر آتے ہیں۔ ضلع گجرات کو بھی اس حوالے سے بہت سراہا جاتا ہے کہ شہر گجرات اس صنعت کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کام میں کچھ لوگوں نے نئی تکنیک اور مٹیریل کی مدد سے مٹی کے برتنوں کو رنگوں کی آمیزش سے پتھر کے برتن کی شکل دے کر اپنی صلاحیتوں کو منوانے کی کوشش تو کی، مگر وہ ان پروفیشنل لوگوں کا مقابلہ نہ کر سکے جو قومی اور بین الاقوامی درسگاہوں سے سیرامکس، اسکلپچر اور فنون لطیفہ کی مختلف ڈگریاں لینے کے بعد اس میدان میں آتے ہیں۔ مٹی سے محبت انسان کی فطری کمزوری رہی ہے، خواہ کوئی ڈگریاں لے کر اس کے سحر میں گرفتار ہو یا پھر اپنے آباء و اجداد سے یہ ہنر سیکھ کر آیا ہو، مگر مٹی سے محبت کا دم سبھی بھرتے نظر آتے ہیں۔ چاک پر ڈولتی مٹی اور اسے تخلیق کرتے ہنرمند ہاتھ آج بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تمام تر نامساعد حالات کے باوجود زمانے کی چکا چوند ان کی محبت اور اپنے فن سے وفاداری کو مان نہیں کر سکی۔ جب تک انسان اور مٹی کا رشتہ رہے گا، تب تک نسلوں کی انتھک جدوجہد سے زندہ رہنے والا یہ ہنر بھی
زندہ و جاوید رہے گا۔ یہ ہاتھ سلامت ہے جب تک اس خون میں ہرا